نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 82 اور 83۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ فمن پس من جو تولا منہ موڑ لے بعد ذالکا اس کے فاولائکا پس اولائکا یہی وہ لوگ ہیں ہم وہ الفاسقون فاسق ہیں نافرمان ہیں۔ افا غیرہ کیا پس کیا فا پس غیرہ علاوہ سوائے دین اللہ اللہ کا دین یبغون وہ چاہتے ہیں وَلَهُ وا اور لہو اسی کے لیے ہے اسلم فرما برداری وہ فرما بردار ہوا من جو فی میں السماواتی آسمان والارض اور زمین طوعاً خوشی سے وکرہن اور مجبوری سے ناخوشی سے وَإِلَيْهِ وا اور الیہ اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی فاسق ہیں نافرمان ہیں عہد کو توڑنے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا اور اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ جو پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو سب اس پر ایمان لے کے آئیں اور ان پر جو کتاب نازل کی جائے اس پر ایمان لے کے آئیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا یہ عہد کرنے کے بعد، اور پھر سب نے اقرار کیا تھا کہ ہم عہد کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ پھر گئے جیسے کہ ان کی عادت تھی اہل کتاب کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو کوئی منہ موڑ لے گا پھر جائے گا تو وہ نافرمانوں میں سے ہوگا۔ فاسق کا مطلب ہے عہد کو توڑنے والا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم اس کے معنی پڑھ چکے ہیں۔ تو فاسق مسلمان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور نان مسلم کے لیے بھی۔ تو فاسقہ کا مطلب توڑنا۔ تو جو عہد کو توڑتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا غیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، تو اللہ کا طریقہ، اللہ کا دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن نے کہا دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنانا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہی ہے جو بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمین میں ہیں، چاہے زمین کی تہوں میں ہیں، چاہے آسمان میں ہیں۔ تو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں سب کی سب اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ چرند پرند، شجر حجر، پانی، بارش، جو بھی چیز دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے وہ سب کے سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ سائے، ہر چیز کے سائے اللہ کی اطاعت میں جھکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، اپنی تعریف کے لیے پیدا کی ہے۔ تو جیسے اللہ نے تعریف سکھائی ہے ہر چیز کو، وہ اسی طرح کر رہی ہے سوائے انسان کے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات کو سب سے زیادہ فرما بردار ہونا چاہیے تھا، لیکن
अशरफुल मखलूक़ात जो है वो घमंड में आ गया, गरूर में आ गया, तकब्बर में आ गया और अपने नफ्स का गुलाम बन गया। दुनिया में आके हम उस अहद अलस्त को भूल गए जो हमने रूह की हालत में अल्लाह ताला से अहद किया था दुनिया में आने से पहले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या वो कोई और दीन चाहते हैं जो फिर रहे हैं, इस अहद को जो तोड़ रहे हैं, क्या वो अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हैं? क्या उनको दिखाई नहीं देता कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की अताअत में लगी हुई है, अल्लाह की फरमाबरदारी में लगी हुई है, चाहे तौन या करहन, खुशी से या नाखुशी से। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई हैं, जो पहाड़, दरिया, दरख्त, हर चीज़, जानवर, परिंदे, हर चीज़ जो है वो तौन अल्लाह ताला को याद कर रही है, खुशी से अल्लाह को याद कर रही है। जो अल्लाह ने उन्हें सिखाया वो खुशी से कर रहे हैं, सिवाय इंसान के। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया व इलैहि युरजाऊन, और सब उसी की तरफ लौटा दिए जाएंगे। अल्लाह ने पैदा किए हैं, अल्लाह के पास, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है और अल्लाह के पास ही हमने जाना है। तो जिसके पास जाना है, अगर हम खुशी खुशी उसकी अताअत करके नहीं जाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा ये ज़िंदगी गुजारने का। तो इस बारे में सोचना है हमें, इस पे गौर व फिक्र करना है, क्योंकि कुरान बार बार हमें गौर व फिक्र करने की तालीम देता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस पे गौर करें और खुशी से अल्लाह की अताअत में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के ज़िक्र में खुशी से अपने वक्त को सर्व करें। अल्लाह सबको तौफीक दे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।